بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز قابل احترام سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم ان شرائط کا جائزہ لیں گے جن کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہونے کے لیے کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جن کا تعلق زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ ہے، اور کچھ شرائط مال سے متعلق ہے۔ اگر یہ شرائط نہ پائی جائیں تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ جو شرائط زکوٰۃ دینے والے انسان سے متعلق ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا آزاد ہو۔ غلام اور باندی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آج کے اس دور کے اندر غلام اور باندی کا جو ہے وہ وجود نہیں ہے۔ دوسری شرط، زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو۔ غیر مسلم کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب نہیں ہے، اور اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ اور تیسری شرط، زکوٰۃ دینے والا عقل مند ہو، عاقل ہو۔ اگر وہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، تو اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ بالغ ہو۔ اگر نابالغ ہے، بچہ ہے، تو اس کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بے ہوش ہے اور اس کی ملکیت میں بقدر نصاب مال موجود ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اگر ایسا بے ہوش آدمی پورا سال بے ہوش رہے تو پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوگی۔ تو یہ شرائط تو وہ ہیں کہ جن کا تعلق اس شخص کے ساتھ ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور جو شرائط مال سے متعلق ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال نصاب تک پہنچتا ہو۔ زکوٰۃ دینے والا آدمی نصاب کی مقدار کا مالک ہو۔ اور نصاب کیا ہے، اس کے بارے میں آئندہ میں انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پہ عرض کروں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ملکیت تام ہو۔ جو مال فی الحال اس کے قبضے کے اندر نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس کی تفصیل بھی بعد میں عرض کروں گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ نصاب ضرورت اصلیہ سے زائد ہو۔ نصاب قرض سے خالی ہو، یہ چوتھی شرط ہے کہ جتنا اس کے اوپر قرض ہے، پہلے قرض کو وہ منفی کرے گا، قرض کی جو رقم ہے وہ منہا کرے گا کاٹ کر کے، اس کے بعد جو مال بچے گا اور وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو وہ اس کے اوپر پھر زکوٰۃ ہوگی۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ مال نامی ہو، یعنی بڑھنے والا ہو۔ حقیقتاً جیسے سونا یا چاندی، کہ اس کا آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال جو ہے وہ ریٹ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یا تو حقیقتاً مال نامی ہو، بڑھنے والا ہو، جس طرح کہ سونا یا چاندی ہے، یا حکماً نامی ہو، بڑھنے والا ہو، جیسے کہ مال تجارت۔ اور اسی طرح اکثر سال جو ہے چرنے والے جانور جو ہیں وہ بھی اگر نصاب تک پہنچتے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ
چاند کے اعتبار سے اس مال کے اوپر خولان خول ہو چکا ہو، یعنی سال گزر چکا ہو۔ سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی آدمی سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ 6 شرطیں جو ہیں یہ مال سے متعلق ہوئیں۔ 4 شرطیں جو ہیں وہ زکوٰۃ دینے والے شخص سے متعلق ہوئیں۔ تو ٹوٹل 10 شرائط جو ہیں اگر بیک وقت پائی جاتی ہیں تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ جو ہے وہ اس کی ادائیگی واجب ہوگی۔ اب زکوٰۃ کن شرائط کے ساتھ صحیح ہوگی، اس کی ادائیگی جو ہے وہ صحیح کہلائے گی؟ تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں جن کا پایا جانا بیک وقت ضروری ہے۔ تینوں شرطیں اکٹھی پائی جائیں گی تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ نہیں۔ اور ان 3 شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ نیت۔ جب زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت ہو۔ نیت کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ دل سے زکوٰۃ کی نیت ہو اور غریب کو ہدیہ کے نام پر دے تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت زکوٰۃ کی رقم کی نیت کی کہ میں زکوٰۃ کی رقم ادا کر رہا ہوں، غریب کو دیتے وقت نیت کر لی تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے پہلے حساب لگایا اور حساب لگاتے وقت ہی اس نے ساری رقم الگ کر دی زکوٰۃ کی نیت سے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ بعد میں اگر اس میں سے تھوڑی تھوڑی ادا کرتا رہے اور ہر دفعہ نیت کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہوگی۔ کسی غریب آدمی کو رقم دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، بعد میں خیال آیا کہ زکوٰۃ کی نیت کر لینی چاہیے تھی، تو اب اگر وہ رقم جو اس نے غریب آدمی کو ادا کی ہے اگر اس کی ملکیت میں موجود ہے تو پھر وہ اس وقت زکوٰۃ کی نیت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر جو رقم اس نے فقیر کو، غریب کو دی تھی، اس نے آگے وہ خرچ کر دی، اس کی ملکیت سے نکل گئی، تو اب زکوٰۃ کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ جو رقم اس نے دی تھی وہ صدقہ ہوگا اور زکوٰۃ جو ہے یہ دوبارہ ادا کرے۔ تو پہلی شرط جو ہے وہ نیت، زکوٰۃ کی ادائیگی کی صحت کے لیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ ایسے انسان کو دے کہ جو ضرورت مند ہو، جو صاحب نصاب نہ ہو، مالدار نہ ہو، مالدار کو زکوٰۃ نہ دے۔ زکوٰۃ کے جو مصارف اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیے ہیں، ان مصارف کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ ان مصارف کا آئندہ کسی مجلس میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ اور تیسری شرط جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی صحت کے لیے یہ ہے کہ تملیک، مالک بنانا۔ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں غریب آدمی کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر مالک نہیں بنایا، صرف اباحت کر دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی غریب آدمی کو کھانے پہ بلایا، اس کی دعوت کی اور کہا کہ آپ جتنا چاہیں کھانا کھا لیں، تو یہ مالک بنانا نہیں ہے بلکہ یہ اباحت ہے۔ اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کہ کھانے کی صورت میں اس کو زکوٰۃ ادا کرے۔ تو جو رقم دے اس کی تملیک جو ہے وہ ضروری ہے، مالک بنانا ضروری ہے۔ اسی لیے بلڈنگوں کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں رکھتی۔ تو یہ زکوٰۃ کی وجوب کی چند شرائط ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جن میں سے 10 شرائط جو ہیں وہ زکوٰۃ کے مال
اور زکوٰۃ دینے والے شخص سے متعلق ہیں، اور 3 شرائط جو ہیں وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کریں۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔